سعد الدین کو میر سید کو نے جب رسالہ قطبیہ دیکھا، میر سید نے جب رسالہ قطبیہ دیکھا تو ان کو شوق ہوا کہ قطب الدین سے براہ راست سبق پڑھو۔ چلا گیا قطب الدین کے علاقے میں جنہوں نے یہ رسالہ قطبیہ لکھا ہے، بہت خاص اور شمسیہ لکھا ہے۔ وہاں گئے، ان سے کہا پڑھنے آیا ہوں۔ قطب الدین اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بھویں آنکھوں پر پڑی تھی، اس نے ایسی آنکھیں اٹھائی، اچھا اوہو، کہا مصر میں میرا شاگرد ہے، اس کے نام خط دیتا ہوں، آپ نے میرا رسالہ پڑھا ہے، اب مجھ میں وہ جان باقی نہیں ہے، نہیں پڑھا سکتا۔ اس وقت میں جوان تھا، بوڑھا ہوں۔ مصر بھیجا اپنے شاگرد کے پاس۔ شاگرد کے پاس استاذ کا خط جب چلا گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگا، چوما، آنکھوں پہ رکھا، واہ میرے استاذ اور شیخ کا خط ہے۔ لیکن میر سید کو کہا کہ استاذ کا حکم ہے تو داخلہ تو دیتا ہوں، مگر بہت دیر سے آیا ہوں، روزانہ ایک اشرفی دو گے اور قریب نہیں بیٹھو گے، دور جا کے بیٹھو گے، میرے پاس جو پہلے کے طلباء ہیں وہ سامنے بیٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک، پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مصر میں رات کو مزدوری ہوتی ہے، وہ رات کو مزدوری کر کے 2 روپے ملتے تھے، ایک اپنے لیے رکھتا تھا، ایک صبح ان کو دیتا تھا۔ لیکن سوال نہ کرنا، میر سید کہتے ہیں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ استاذ کی یہ پابندی کہ مجھ سے پوچھنا نہیں، یہ آسان کام نہیں، لیکن کاملین کی طرف سے ایسی پابندیاں لگتی ہے، اس میں طلباء کی اصلاح ہوتی ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ چند دن گزر گئے اور استاذ اور شیخ کمروں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ ایک کمرے میں ایک طالب علم جاگ رہا ہے، دیا جل رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں قطب الدین نے یہ کہا اور ہمارے استاد نے یہ کہا، لیکن یہ دونوں باتیں کمزور ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ یہ باہر کھڑے ہوئے کہ شاید 2-4 طلباء، دیکھا تو اندر ایک طالب علم ہے، وہی میر سید۔ تو مورخین لکھتے ہیں رقص بہجتاً، خوشی کی وجہ سے ایسی وہ پیرے وہ لوگوں، واہ واہ واہ، ایسے قابل لوگ بھی پڑھنے آئے ہیں، ایسے قابل لوگ بھی آئے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں، وہ تپائی پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، شاباش، وہ خیر سے گڑنگینے اتور تولا الا پمینے۔ جب صبح ہوئی تو استاد نے کہا آپ آگے بیٹھے، صرف آپ کو بولنے کا حق ہے، اور جب سبق مکمل ہوا تو بوری بھر کے اشرفیہ کہ یہ تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ ویسے سیر سپاٹا ہے یا پڑھنے آئے ہو، یہ ساری رقم آپ کے لیے۔